البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی رشد دے دی، ہدایت دے دی، اور ہم ان کو جانتے تھے، یعنی ان کے حالات سے ہم واقف تھے اور یہ جانتے تھے کہ یہ رشد و ہدایت کے قابل ہیں۔ یہ سورہ انبیاء ہے، اس میں انبیاء کے واقعات مختصراً لیکن بہت سارے انبیاء کے واقعات کا تذکرہ ہوا، تو اب یہاں سے انبیاء کے واقعات کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ نے مختصراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا، اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنی قوم، اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، انا وجدنا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے سامنے تم جھکے رہتے ہو۔ تمثال تصویر کو کہتے ہیں، تو بت پرست آپ کو معلوم ہے کچھ بھی تصویر بنا کے اس کے سامنے ادب اور تعظیم سے کھڑے بھی رہتے ہیں، بعض دفعہ اس کی عبادت کی نیت سے اس کے سامنے بیٹھے بھی رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوتا تھا یہ کس طرح کی حرکتیں تم کرتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا، گمراہ لوگوں کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے، وہی جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو لہا عابدین، ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ کوئی لاجک کی بات تو ہوتی نہیں مشرک کے پاس، بھائی ہمارے بڑے جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم، تحقیق تم بھی وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ضلال کا معنی گمراہی، کھلی ہوئی کا مطلب یہ کہ ایسی گمراہی نہیں ہے جس پہ ڈیبیٹ کر کے بحث کر کے اس کو صغرے کبرے میں لائیں دلائل کے اور ثابت کریں، یہ اتنی واضح گمراہی ہے جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے دیکھا بھئی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آج تک کسی نے ہمارے بتوں پہ رد نہیں کیا، تو یہ ہماری ہی قوم میں پیدا ہونے والا ایک شخص جس کا والد بت فروش ہے، بت بناتا بھی ہے، بتوں کو بیچتا بھی ہے، وہ اتنے کانفیڈنٹلی اس طرح کیسے رد کر رہا ہے؟ تو انہیں تعجب ہوا کہ یہ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے، اس لیے قرآن کہتا ہے قوم نے کہا قالوا اجئتنا بالحق، اے ابراہیم کیا آپ سیریسلی یہ بات کر رہے ہیں؟ ام انت من اللاعبین، یا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب، یعنی یہ رب نہیں ہے تمہارے، بلکہ تمہارا رب اصل میں وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان آسمانوں اور زمین کو بنایا، جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، بنانے والا ہے، عبادت کے لائق وہ ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہ ہوں، یعنی میں گواہی کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ظاہر ہے گواہی جب دیتا ہے تو سیریسلی دیتا ہے، مذاق نہیں کرتا۔ وہ گواہی ایک بہت ہی اہم چیز ہے، جب ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ گواہی کا لفظ استعمال کریں، شہادت کا لفظ استعمال کریں، تو اس میں پھر مذاق نہیں ہوتا، کیونکہ الفاظ بہت سخت ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں نہ صرف یہ کہ سیریس ہوں، بلکہ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں شہادت کا اور گواہی کا، اس میں مذاق کا امکان ہی نہیں ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا، ان کے ساتھ بری تدبیر کروں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا۔ بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم یہاں پیٹ پھیر کے جاؤ گے، یعنی تم کہیں بھی جب جاؤ گے میں وہ وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو میں نے زبان سے تو ان بتوں کی نفی کر دی، بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، تاکہ تم سوچنے پر مجبور ہو، لیکن دل میں ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میں ان بتوں کی گت بناؤں گا، ان کے ساتھ عملاً وہ کام کروں گا کہ ان کے دلوں سے بت پرستی کی محبت نکل جائے جب یہ کسی وقت جائیں گے۔ چلے گئے وہ، قرآن میں دوسری جگہ پر ہے، یہ مختلف جگہوں پر یہ واقعہ آیا ہے۔ بہرحال کسی کام سے وہ، جب ان کا کوئی میلے ٹھیلے کا دن تھا، گئے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ان بتوں کو لے کے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، جو سب سے بڑا بت تھا اسے کچھ نہیں کہا، اور اس کے کندھے میں کلہاڑا لٹکا دیا، جیسے اس نے یہ سارے کام کیے۔ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ، یا تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ الیہ یرجعون، اس بڑے بت کی طرف لوٹیں، یعنی دیکھنے میں کہ یہ یہی کر سکتا ہے اور کون کر سکتا ہے۔ اور ایک مفہوم جو زیادہ اقرب الی العقل ہے، جو فہم کے زیادہ قریب ہے، وہ یہ کہ تاکہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹیں، پوچھیں کہ بھئی
بستی میں تو کوئی بھی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے، تو یہ کس نے کیا ہے؟ تو جب میری طرف لوٹیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا۔ وہی ہوا، وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹے، اور پہلے جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ معبودوں، اچھا آلہہ معبود، اب بھی دیکھیں بت نہیں کہہ رہے بلکہ معبود، ہمارے خداؤں کے ساتھ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، انہ لمن الظالمین، یہ کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ظالمین میں سے۔ اب کسی نے دیکھا تو تھا نہیں، تو لوگ کہنے لگے سمعنا فتن یذکرہم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا تذکرہ کرتا ہے، جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا رہتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یقال لہ ابراہیم، جس نوجوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے، تو یہ اسی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس، لوگوں نے کہا اس کو تمام لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، کیونکہ اگر اس نے کیا ہے تو وہ اپنے جرم کا اعتراف کرے گا اور پھر ہم اس کو مل کے سزا دیں گے۔ ظاہر ہے کسی کے سامنے اعتراف کرے، کسی کے سامنے اعتراف نہ کرے تو پھر ہم سزا دیں گے تو لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، قبائل کی جنگ چھڑ سکتی ہے، اس لیے سب کے سامنے اعتراف کرے، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، مشاہدہ کریں۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، وہ کہنے لگے کہ کیا تو نے کیا ہے یہ سب کچھ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، نہیں میں نے نہیں کیا، یہ ان کے جو بڑا ہے نا، ھذا یہ والا جس کے کندھے میں کلاڑ لٹکایا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کیا، کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے، فعلہ اس نے کیا یہ سارا کام، فاسألوہم، ان سب سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں، اگر یہ بول سکتے ہیں تو بتا دیں گے اس نے کیا۔ ظاہر ہے یہ تو ایک طرح سے اعتراف تھا کہ میں نے کیا ہے، کیونکہ اگر حضرت ابراہیم نے نہ کیا ہوتا تو وہ کہتے میں نے نہیں کیا نا، یہ تو نہیں کہتے کہ اس بڑے نے کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام تو چاہ رہے تھے ان کو یہ بتانا۔ فرجعوا الی انفسہم، قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے سب اپنے دل کی طرف لوٹے، دل میں سوچنے لگے، فقالوا انکم انتم الظالمون، تم لوگ واقعی بڑے ظالم ہو، کیسی حماقت والے کام کر رہے ہو کہ یہ تو کر ہی نہیں سکتا، یعنی جو بڑا بت ہے یہ کیسے کرے گا، اور یہ نالائقوں نے اپنے آپ کو بچایا کیوں نہیں، تو تم ایسے لوگوں کی عبادت کر کے واقعی بڑے ظالم ہو۔ لیکن کیا ہوا، ثم نکسوا علی رؤوسہم، دوبارہ سر ان کا ندامت سے جھکا اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ لوگ بول نہیں سکتے، تو ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے والے بت سے پوچھو، یہ بیچارہ کیا بتائے گا، تو چپ کھڑا ہوا ہے، جب سے ہم نے بنایا اس وقت سے چپ ہے یہ، اور یہ بھی ویسے ہی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اف لکم، تف ہے، افسوس ہے تمہارے اوپر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان معبودوں پر بھی جو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پوجتے ہو، اصل میں تو شیطان کو پوچھتے تھے نا، تو تم پہ بھی تف اور شیطان پہ بھی تف ہے، تم سب پہ افسوس ہے، اور ظاہری اگر ہم ان بتوں کو ہی مراد لیں تو ان پر بھی افسوس ہے کہ کیسے عاجز ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان پر تو ان کے عاجز ہونے پر افسوس ہے کہ بالکل کچھ کرنے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہے، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، اور تم پر افسوس اس بات کا ہے کہ تم ایسوں کی پوجا کرتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیسا بہترین طریقہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا اختیار کیا، اسے کہتے ہیں کہ یعنی حکمت کے ساتھ تبلیغ، کہ پریکٹیکلی کوئی کام کر کے دکھانا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب سامری جادوگر نے بچڑا بنایا نا اور بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت کرنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ نہیں بتایا کہ تم نے غلط کیا ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے سامنے بچڑے کو جلا کے اس کے ذروں کو بکھیر کے آگ میں جلا کے دریا میں بہا دیا، یعنی ان کے جو معبود تھا نا اس کا حشر نشر کر دیا، تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس بچڑے کی محبت نکل جائے، عقیدت نکل جائے۔ جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا، یہ جو روحانی عامل ہیں ان کی عقیدت محبت جب تک لوگوں کے دلوں سے نہیں نکلے گی، جب تک آپ بار بار کھلے عام ان کی نفی نہیں کریں گے، ورنہ گھروں میں خواتین برباد ہو رہی ہیں تعویذ گنڈوں میں پڑھ کے، زندگیاں برباد کر رہے ہیں لوگ اپنی، تو جس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہوتی نا، اس کی محبت نکالنے کے لیے صرف ایک دفعہ رد کر دینا کافی نہیں ہوتا،
لاشعوری طور پر شیطان کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کی عقیدت محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو جو لوگ بھی کسی جاہل پیر کو مانتے ہیں یا جاہل عاملوں کے پاس جاتے ہیں، خاص طور پہ خواتین، تو ان کے دلوں سے اتنی جلدی عقیدت نکلتی نہیں ہے، تو بار بار زبان سے نفی کروانی پڑتی ہے کہ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ میں نے بڑے بڑے گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھے، بڑے اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اس کی نفرت دل سے نکالی جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ دیکھ لو یہ کیسے ٹیڑے میڑے ہو گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. قوم کو غصہ آ گیا کہ بھئی یہ کیسی، انہوں نے تو بالکل ہی حدود کو کراس کیا ہے. تو قوم جواب میں کہنے لگی قالوا حرقوہ، جلا ڈالو ابراہیم کو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، بچاؤ ان کو، ورنہ یہ ایک جو مستنڈا ایک اکیلا جو رہ گیا ہے، کل ایسا نہ ہو کہ اس کی بھی گت بنا دے، تو ہم تو خدا لیس ہو جائیں گے. سارے ہمارے جو معبود ہیں وہ کوئی ٹنڈا کوئی لنجا، یہ تو سارے برباد ہو جائیں گے ہمارے معبود. تو اپنے معبودوں کو بچانا ہے تو یہ کام کرو. اب خود ایسی ایسی باتیں کہہ کے نا ان کا ضمیر خود ہی ملامت کر رہا تھا کہ یہ خدا کا کام ہوتا ہے بچانا، نہ یہ کہ ہمارا کام ہے خدا کو بچانا. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. قلنا یا نار کونی، ہم نے کہا اے آگ، کونی ہو جا، بردن و سلامن، ٹھنڈی اور سلامتی والی. سلامتی کا لفظ اس لیے بنایا اللہ تعالیٰ لے کر آئے کہ ایسی ٹھنڈک نہ ہو جس سے نقصان ہو، یعنی ٹھنڈک ہو لیکن سلامتی والی. علی ابراہیم، ابراہیم پر. اب یہ بھی معجزہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اس قوم کو دکھایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے بچا لیا. اس کے باوجود بھی بدبخت لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، سوائے اس کے کہ حضرت سارہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں وہ ایمان لے کر آئیں، اور لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے وہ ایمان لے کر آئے. یہ دو افراد ایمان لائے ہیں. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان دونوں کو لے کر ارض شام کی طرف ہجرت کر جائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت کر گئے. یہ جو علاقہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ شام اور ترکی کے بارڈر پہ مفسرین کہتے ہیں کہ شام اور ترکی کے بارڈر کے قریب ہے یہ علاقہ. تو وہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے، بیت المقدس کی طرف چلے گئے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بری تدبیر کا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے انہی کو خسارے والا بنا دیا، یعنی ان کو اس تقدیر میں ناکام بنا دی، اس تدبیر میں ناکام بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام پھر یہاں سے جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک بادشاہ تھا جو کیا کرتا تھا کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی خوبصورت عورت ہوتی تو اس عورت پہ قبضہ کر کے اس کے شوہر کو قتل کروا دیا کرتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ جب ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے تو بادشاہ کو کہیں مخبری ہوئی، لوگوں نے بتایا کہ بہت خوبصورت عورت ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. تو بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوایا، تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو بلوایا. حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے. حضرت ابراہیم نے پہلے حضرت سارہ کو بتا دیا تھا کہ میں تمہیں یوں کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس کو یہ بتا دیا جاتا نا شوہر ہے تو وہ فوراً قتل کر دیتا، کیونکہ بادشاہ کی عادت تھی کہ کوئی بھی خوبصورت عورت ہوتی تو سب سے پہلے پتہ چلاتا اس کا شوہر کون ہے اور اس کو قتل کر دیتا. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مسلمان نہیں ہے. یعنی اس وقت روئے زمین سے مراد یعنی حضرت لوط علیہ السلام تھے، لیکن